بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کلاس ہو گئی تھی ہماری, کرمنل لا پڑھ رہے ہیں. دوسرا ٹاپک ہے آج ہمارا, جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ 80% آف دس سبجیکٹ پی پی سی ہے, جبکہ 20% جنرل پرنسپلز آف کرمنل لا ہے. کرمنل لا کے بیسیکلی ہماری کورس آؤٹ لائن کے اکارڈنگ جو دو ایلیمنٹس انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈسکس کریں, جس میں سے ایک ایلیمنٹ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا, اور آج دوسرا جو اس کا ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, جس کا ٹائٹل ہے تھیوریز آف پنشمنٹ. اس کا انٹروڈکشن ہے, اے پراپر تھیوری regarding a system of punishment has been subject of debate for many centuries. وہ کہتا ہے کہ صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے. With the passage of time, various theories have been proposed with special reference to the contemporary legal systems. دور حاضر کے جو لیگل سسٹمز تھے ان میں بہت ساری پنشمنٹ کی تھیوریز آئیں. یہ ہمارا ویڈیو سننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کے سامنے یہ بک ہو تو انہیں سمجھ میں آئے گا, ادروائز سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا, لیگل سسٹمز, ایچ تھیوری ہیونگ اٹس پرٹیکولر میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. ہر تھیوری کے میرٹس بھی تھے اور ڈی میرٹس بھی تھے. اچھائیاں بھی جیسے انسان کی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی. پنشمنٹ کی تھیوریز بھی ڈفرینٹ تھیں اور اس کی اچھائیاں بھی تھیں اور برائیاں بھی تھیں. اب اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیفینیشن آف کرائم سب سے پہلے سمجھ لیں. سم ڈیفینیشنز آف کرائم آر ایز فالوز. چند ایک ڈیفینیشنز یہ ہیں, جس میں بلیکس لا ڈکشنری جو بڑی رینونڈ ڈکشنری ہے, لا اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے پاس ہونا لازم ہے, وہ کرائم کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ a positive or negative act in violation of penal law an offense against the state. کرائم کیا ہے؟ بلیکس لا ڈکشنری بتاتی ہے کہ ایک ایکٹ جو مثبت میں کیا گیا ہو یا منفی میں کیا گیا ہو, اور یہ مثبت یا نفی کسی پینل لا پینلٹی سے جڑے ہوئے کسی لا جس میں سزائیں بتائی گئی ہوں, اسے پینل لا کہتے ہیں. جیسے پینل کوڈ ہے جس میں سزاؤں کے کوڈز درج کیے گئے ہیں. ان کسی ایسے پینل لا میں کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا جرم ہو, ایسے ایکٹ کو کرائم کہا جائے گا. an offense against the state, جو ریاست کے خلاف آپ offense کر رہے ہیں, کرائم کہلائے گا. بلیکس لا نے یہ کہہ دیا. اکارڈنگ ٹو لا لیکسیکن کیا کہتا ہے؟ a crime is an act or omission, کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا, چھوڑ دینا, omit کرنا. یہیں پر یہ بات آپ یہ سینس کلیئر کر لیں کہ صرف ایکٹ, ویسے تو گرامیٹیکلی تو کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کام جس کا کرنا آپ پر لازم ہے, اگر وہ آپ چھوڑ دیں, omit کر دیں, نہ کریں, تو وہ بھی کرائم ہے, وہ بھی offense ہے. یہ بات آگے مزید کلیئر ہو جائے گی ہماری. which is prohibited by law as injurious to public, اس وجہ سے لا میں پروہیبٹ کیا گیا ہو کہ یہ مفاد عامہ کے لیے خطرناک ہے. اینڈ پنشڈ بائی دا اسٹیٹ, اور اس کو اسٹیٹ پنش کرے, اس کو کرائم کہتے ہیں. لا لیکسیکن نے ہمیں یہ ڈیفینیشن دی. اکارڈنگ ٹو کینی, کینی یہ کہتا ہے a crime is an unlawful act, غیر قانونی کام, اور default یا نہ کرنا, وہی محروم رہ جانا, which is an offense against the public and render the person guilty of the act or default liable to legal punishment, اور اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر ایک انسان کو سزا دی جا سکتی ہو, ایسا کام کرائم کہلاتا ہے. یہ تین اس نے ڈیفینیشنز دی آپ کو صرف کرائم کی. پڑھ ہم
تھیوریز آف پنشمنٹ رہے ہیں، یہ یاد رہے. اب ہم ڈیفینیشن آف پنشمنٹ دیکھتے ہیں. پنشمنٹ از اے مین ٹو انفلکٹ پین اور لاس اپون اے پرسن فار ہز مسڈیڈ. کسی شخص کو درد دینا یا اسے کوئی نقصان، کوئی لاس دینا، اس کو پنشمنٹ کہتے ہیں، اس کام کی پاداش میں جو اس نے کیا ہو جو کہ غلط ہو. اچھا، اب اس کی بھی اس نے پنشمنٹ کی بھی آگے 3 ڈیفینیشنز دی ہیں. لا لیکسیکن کہتا ہے کہ پنشمنٹ از پینلٹی فار ٹرانسگریشن آف لا کی جب ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس پر ایک سزا دی جاتی ہے جس کو پنشمنٹ کہا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو بلیکس لا ڈکشنری اینی فائن، ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بلیکس لا ڈکشنری میں بتایا گیا ہے، کوئی بھی فائن، کسی بھی قسم کی کوئی سزا، پینلٹی اور کنفائنمنٹ، آپ کو قید کر لینا، انفلکٹڈ اپون اے پرسن، جو کہ کسی شخص پر آپ انفلکٹ کریں، اس پر لاگو کریں، بائی اتھارٹی آف دا لا، اور لاگو یہ کرے لا کی اتھارٹی، کوئی عام بندہ نہیں. اینڈ دا ججمنٹ اینڈ سینٹینس آف اے کورٹ، اور یہ کام سیکوینس ہو کسی عدالت کی ججمنٹ کا، اس کے فیصلے کا، کس وجہ سے، فار سم کرائم، کسی جرم کی وجہ سے، اور offense committed by him or for his omission of a duty enjoined by law. کوئی ایسے کام کی پاداش میں جو اس نے کرنا تھا اور نہیں کیا، یا نہیں کرنا تھا اور کیا، تو اس کی وجہ سے اس کو عدالت جب یہ سزا دے تو اس کو کرائم کہتے ہیں. ہم بلیکس لا ڈکشنری ہمیں یہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے. تیسری ڈیفینیشن لارڈ ڈیننگ یہ کہتا ہے پنشمنٹ از دا emphatic denunciation of a crime by a society. خصوصی طور پر رد کر دینا، رد عمل دینا کسی بھی معاشرے کا کسی غلط کام پر پنشمنٹ کہلاتا ہے. ڈیفینیشن آف کرمنل جسٹس. کرمنل جسٹس سسٹم جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی لاجکس آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو کرمنالوجی والے ہیں وہ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں. کرمنل جسٹس از دا باڈی آف لا، قانون کا ایک ڈھانچہ ہے. کون سا؟ ڈیلنگ ود offenses، جو جرائم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، which may result in the imposition of punishment، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، جو نتیجہ خیز انجام تک کسی کو پہنچاتا ہے اس طرح کہ اس کو سزا دے، such as fine اور imprisonment، یا تو اس کو جرمانہ کر دے یا اس کو قید کر لے. فنکشنز آف کرمنل جسٹس سسٹم، اس کے یہ 8 فنکشنز بتائے گئے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے. پریزرویشن آف لائف، قانون کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ کو آپ کی جان سے محروم نہ کر دیا جائے، کوئی اٹھ کے کھڑا ہو اور آپ کو جان سے مار دے. پروٹیکشن آف انڈیویجول پراپرٹی، آپ کی جائیداد کی بھی حفاظت کی جائے. پروٹیکشن آف اسٹیٹ اینڈ کنٹری، ریاست ملک کی حفاظت کی جائے. ایگزیجنسیز آف گڈ گورنمنٹ، آپ کی جو ہے وہ حکومتی انتظام و انصرام پر نظر رکھی جائے. مینٹیننس آف پبلک پیس اینڈ ٹرینکولیٹی، آپ کا جو عوام کا امن و امان ہے اس کی حفاظت کی جائے. اپ کیپ آف morality اینڈ کلچر، آپ کی اخلاقیات، آپ کی تہذیب کی حفاظت کی جائے. پریڈکشن آف رائٹس اینڈ لبرٹیز آف پیپل، لوگوں کی آزادیاں، ان کا تحفظ کیا جائے اور ان کو محفوظ رکھا جا سکے. اور 8ویں بات، ٹو کنڈیم دا کرائمز، کرمنلز اینڈ وائلیشن آف لا. جو 8واں اس کا مقصد ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو سزا دی جائے، تبھی تو لوگ رکیں گے، ادروائز کرتے جائیں گے. کیریکٹرسٹکس آف پنشمنٹ. اب جو سزا ہے اس کے خواص کیا ہونے چاہیے، سزا میں ہونا کیا کیا چاہیے کہ آپ اس کو سزا کہہ سکیں. اکارڈنگ ٹو HLA ہارٹ، پنشمنٹ مسٹ کنٹین فالوئنگ کیریکٹرسٹکس. HLA ہارٹ نے یہ کہا کہ یہ 5 چیزیں پنشمنٹ میں لازماً موجود ہونی چاہیے. پہلی چیز، اٹ مسٹ انوالو پین، کوئی درد بھی تو دو، اور اینی ادر کانسیکوینسز نارملی کنسیڈرڈ انپلیزنٹ، ایسے کوئی نتائج ہوں کہ جو عام طور پر خوشگوار نہیں سمجھے جاتے. دوسری چیز اس میں ہونی چاہیے، اٹ مسٹ بی فار این offense اگینسٹ لیگل رولز. یہ ایک ایسے جرم کے خلاف، ایک ایسے جرم کے نتیجے میں آپ دیں کہ جو لیگل رولز کے خلاف ہو. تیسرا انگریڈینٹ، جو تیسرا کیریکٹرسٹک ہے،
It must be against an actual or supposed offender for his offense. ایکچوئل offender یا سپوز آپ نے کر لیا offender کہ اگر یہ کیا تو پھر یہ سزا ملے گی, اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے. It must be intentionally administered by human beings other than the offender. یہ کوئی دوسرا انسان انفلکٹ کرے, یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ اپنے آپ نو کلاڑی دے مارو, ایسا نہیں ہے. کوئی دوسرا انسان اس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹر کریں. اور پانچویں اس کی خاصیت یہ ہونی چاہیے, اٹ مسٹ بی امپوزڈ اینڈ ایڈمنسٹرڈ بائی دا اتھارٹی کانسٹیٹیوٹڈ بائی دا لیگل سسٹم. اس پر عمل درآمد, سزا دینے پر عمل درآمد ایک اتھارٹی ہی کروا سکتی ہے, اسی کی طرف سے ہوگا, بائی دا لیگل سسٹم, اینڈ اگینسٹ وچ دا offense از کمیٹڈ. اور وہی لیگل سسٹم جس نے ایک مروجہ قوانین ڈھال کر دیے تھے اور اس بندے نے وہ نہیں مانے, اس نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی, وہی لیگل سسٹم اب اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کو سزا بھی دے. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بنام سرکار, سرکار بنام فلاں کیس ٹائٹلز میں سرکار کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ ایک ملک کے شہری ہیں اور اس ملک نے آپ کے لیے لاز بنائے ہیں. میں اٹھا, میں نے آپ کے پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے سرکار کی طرف سے جو لاز تھے ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کے خلاف ایک جرم سرزد کر دیا, آپ کو زخم پہنچایا, آپ کی چوری کر لی, آپ کو مار ڈالا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا مجرم تو میں بعد میں ہوں, پہلے تو اس سرکار کا میں مجرم ہوں جس نے یہ قوانین بنائے تھے, لہٰذا اس میں پارٹی سرکار بنتی ہے. جو پروسیکیوشن ہے نا کرمنل کیسز میں, وہ سرکار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اسی وجہ سے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی بنایا جاتا ہے. پرپز آف پنشمنٹ, آبجیکٹ آف کرمنل جسٹس سسٹم, مقاصد کیا ہیں؟ The main object of the punishment is the prevention of crime. پہلی بات تو یہ کہ کرائم کو روکا جائے. And every punishment is intended to have a double effect. اس کے دو اثرات مرتب ہونے چاہیے سزا کے. پہلا, to prevent the person who has committed a crime from repeating the act or omission. بھائی آپ نے یہ کیا ہے, آؤ آپ کو یہ سزا دیتے ہیں تاکہ آئندہ آپ نہ کریں, پہلا کام. دوسرا, to prevent other members of the community from committing similar crimes. باقی دیکھیں گے تو وہ بھی آپ سے عبرت حاصل کر سکیں. یہ دو کام ہیں. Reaction to crime. Reaction to crime has been different at different stages of human civilization. لوگوں کا رویہ, لوگوں کا ریئیکشن کرائمز پر different times میں different رہا. And even at a given time it has been different in different societies. اور ایک ہی وقت میں مختلف معاشروں کا رویہ بھی اس کے حوالے سے ڈفرینٹ رہا. It has been rightly said that the attitude towards crime and criminals at a given time in a society represents the basic value of the society. آپ کا رویہ, بڑی ظالم بات ہے ویسے یہ, آپ کا رویہ جرائم کی طرف کیسا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہے. یہ ظالم بات اس طرح سے ہے کہ کوئی بازار میں جاتی ہوئی لڑکی کو چھیڑ گیا اور آپ نے آ کے کہا کہ یار یہ اس بندے نے برا کیا, تو اس نے کہا اچھا یار چال چھاڑ, کوئی نہیں, خیر ہے, ہوتا رہتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بغیرت سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن اگر کسی سوسائٹی میں ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سوسائٹی میں غیرت نام کی چیز نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا, Under changing attitude in various societies, 3 types of reactions can be distinguished. اس نے کہا یار میں آپ کو نا تکے لگا کے نا 3 قسم کے ریئیکشنز بتا سکتا ہوں کہ جو ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ہوتے ہیں کرائمز کی طرف. پیونیٹیو اپروچ ہوتی ہے کچھ سوسائٹیز میں. It regards the criminal as a basically bad and dangerous sort of person. Object under this approach is to inflict punishment on the offender in order to protect the society from his onslaughts. پہلا رویہ یہ ہے
کہ بہت ہی کوئی غلیظ آدمی ہے، لٹکا دو اسے اور ٹھوک دو تاکہ باقی معاشرہ محفوظ رہ سکے، اس کی ایسی کی تیسی کر دو. یہ پہلا رویہ ہے، پیونیٹیو اپروچ کہا جاتا ہے اس کو. میں اس کا حامی ہوں، آپ اپنی اپنی ویوز دے سکتے ہیں. تھراپیوٹک اپروچ دوسری، ہومیوپیتھک. The theory regards the criminal as a victim of circumstances and a product of various factors within the criminal and society. بیچارہ حالات کا مارا، یہ غلط نہیں ہے، بس اس کے حالات غلط ہے. یہ دوسری اپروچ ہے. This approach, since it regards the criminal as a sick person, requires treatment. چونکہ بیمار ہے لہذا کوئی بات نہیں، سزا شاید چھوڑو، اس کا علاج کرو. پریونٹیو، اب یہ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں وہ لمبی باتیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اگلی کلاسز میں کریں گے. پریونٹیو اپروچ. This approach, instead of focusing attention on the particular offender, seeks to eliminate those conditions which are responsible for crime. اس بات کو چھوڑو کہ یہ اس نے کیا ہے، جن حالات کی وجہ سے اس نے کیا ان کو روکو. ایک اچھی اپروچ ہے. نوٹ: But none of these approaches exist independently from others. Not only do they overlap each other, but they also coexist in certain systems. آپ نے 3 اپروچز پڑھ لی. اب 3 اپروچز کو پڑھنے کے لیے یہ نہ سوچئے گا کہ ان تینوں میں سے کسی سوسائٹی میں ایک ہی لگتی ہے، نہ ہی یہ اوورلیپ کرتی ہیں کہ ایک آ گئی دوسری چھپ گئی. نہیں، یہ تینوں کی تینوں اکٹھی لگتی ہیں. ان کا رنگ دکھے گا آپ کو، کسی ایک ہی سزا میں دکھ سکتا ہے. تھیوریز آف پنشمنٹ. اب آپ کا بیسک سوال شروع ہوا. جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے اس کے پہلے یہ بیک گراؤنڈ پڑھنا ضروری تھا آپ کا. There are 2 main schools of thought. They are، اگر آپ تھیوریز آف پنشمنٹ کی بات کریں تو تھیوری بعد کی بات ہے، اس کے پیچھے کی جو لاجکس ہیں نا، اس کے پیچھے کی جو اسکول آف تھاٹس ہیں، بڑی ہیڈنگ وہ 2 ہیں. تھیوری زیادہ ہیں لیکن اس کے پیچھے کے جو رویے ہیں، ان زیادہ ساری تھیوریز کے پیچھے کے جو بنیادی رویے ہیں وہ 2 ہیں. وہ کیسے؟ یوٹیلیٹیرین تھیوری ایک اور ریٹریبیوٹیو تھیوری دوسری. یعنی اس کے ساتھ ورڈ تھیوری لکھا ہوا تو ہے لیکن اس کو آپ اسکول آف تھاٹ ہی سمجھیں گے کیونکہ تھیوریز اس کے انڈر ہیں. یوٹیلیٹیرین تھیوری کیا ہے؟ یوٹیلیٹیرین تھیوری means utilitarian view means ideas based on the notion that the morally correct course of action is the produces benefit for the greatest number of people. بیسیکلی یوٹیلیٹیرین جو نوشن، جو نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ درست کام وہ ہے جو زیادہ لوگوں کے لیے درست ہو. Utilitarian theory is defined as justification lies in the useful purpose that punishment serves. وہ سزا دو جو بینیفیشری ہو، نمبر آف دا پیپل کے لیے، آف دا سوسائٹی، اس سے فائدہ بھی تو کچھ ہو. The utilitarian view punishments as a means to achieve certain ends with the help of criminal law. اس سے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں. کرمنل لا کی مدد سے یوٹیلیٹیرین نوشن یہ کہتا ہے کہ وہ خاص مقاصد حاصل کر لو. ٹھیک ہے، جو بھی سزا دو مقصد اس سے یہ نکلنا چاہیے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ They do not highlight or support one set of punishments. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس طرح کی سزائیں دو اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ نہیں ایسا کہتے. Utilitarian accept punishment only for achieving good consequences یا results. ہمیں نتائج چاہیے. آپ نے بندہ لٹکا کے دیا، اچھا نتیجہ، یا آپ نے بندے کو چھوڑ کے دیا، اچھا اس کو فائن کر کے اچھا نتیجہ دے دیا. ریزلٹس بیسڈ ہے ہماری تو تھیوری. اس سوچ کو ماننے والے لوگوں نے اس طرح کی تھیوریز دی. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، اب
टाइप्स काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स वो बताता है. फॉलोइंग आर द टाइप्स काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑब्जेक्ट. अगर मकसद को आप किसी पनिशमेंट के, क्योंकि इसने मकासद पर जोर दिया है ना यूटिलिटेरियन वाले ने, कि हमें तो अपने मकसद से मतलब है, तो अगर इसी बात पर आप आ जाएं तो फिर पनिशमेंट की ये टाइप्स हैं. पहली यूजफुल पनिशमेंट. क्लियर हो रही है बातें? यूजफुल पनिशमेंट्स क्या हैं? दे अचीव गुड कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स एंड इंक्लूड रेट्रीब्यूशन, डिटरेंस, कंपनसेशन एंड प्रिवेंशन. रोकथाम भी हो रही है, कुछ हो रहा है, कंपनसेट भी कर रहे हैं, मकासद हल कर रहे हैं. यूजफुल पनिशमेंट. नीडफुल पनिशमेंट दूसरी. This is a comprising situation. They believe that punishments under this head do not achieve good consequences, results, but have to be avoided out of need. क्या अब इससे भाई निकलना है? चल यार उसका तूने कटा मार दिया तो जितने का कटा था वो दे दे चुप करके, चल, मिसाल के तौर पे. ठीक है, जो ज़रूरत हो उससे निकलो कम अज़ कम. चलो फिर क्या इसका यूज़फुल होना या क्या ना होना, ये दूसरी किस्म की टाइप है. और तीसरी वैल्यूलेस पनिशमेंट. कोई सवाल आ रहा है ज़हन में आप? दिस इज द लेवल वेयर द यूटिलिटेरियन बिलीव द पनिशमेंट्स इन्वॉल्व. अब इस थ्योरी के, इस सोच को रखने वाले जो हैं वो तीसरी किस्म की ऐसी उलझन में फंसते हैं कि वेयर द यूटिलिटेरियन बिलीव द पनिशमेंट इन्वॉल्व मोर इवल देन व्हाट इट परपोर्ट्स टू सॉल्व. यार ये ऐसी सज़ा आपने दी है कि इससे फ़ायदा तो जितना होना था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया, इसके मकासद हल स्वाद नहीं आया. ठीक है, दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर लॉ शुड बी सिचुएटेड. इमरजेंसी की नौयत में ऐसे काम करने पड़ते हैं. Thus this theory believes in the utility of punishments. When the level of utility decreases, the need to substitute law arises. जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरियात जो पनिशमेंट से जुड़ी हैं वो पूरी नहीं होंगी तो यानी ये है कि कोई बला ही अपना ठीक कर लो, ये ज़रूरत पेश आएगी, बदलो फिर इन्हें, ये नहीं हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही. ठीक, क्लियर हो रही है बात? ये एक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है आपने. दूसरा रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है. अकॉर्डिंग टू रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, पनिशमेंट मीन्स रिपेयरिंग एन इनजस्टिस. अब जहाँ पहले मैंने आपको बताया था कि मैं किसका हामी हूँ, इन स्कूल्स ऑफ थॉट में मेरी टेंडेंसी इसकी तरफ है, आपकी हो सकता है यूटिलिटेरियन थ्योरी में हो. ये कहता है कि जो नाइंसाफ़ी हुई है बाबू उसको ठीक करो, ज़रूरतों से हमें वास्ता नहीं है, ऑल्दो पिछले वालों ने कहा था कि हमें वास्ता है. और मेकिंग अ रॉन्ग राइट, जो गलत हुआ है उसको दुरुस्त करो. ठीक. इन प्रिमिटिव सोसाइटी पनिशमेंट वाज मेनली रेट्रीब्यूटिव. पुराने दौर में यही होती थी. The person wronged was allowed to have his revenge against the wrongdoer. जिसके साथ गलत हुआ वो उसके साथ भी गलत कर ले जिसने उसके साथ गलत किया. The wrongdoer है. The principle of an eye for an eye and a tooth for a tooth was recognized and followed. आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत. According to this commission, although अब इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही याद रखें. अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन ऑफ अ क्राइम इज अ डेट ड्यू टू लॉ एंड दिस डेट इज पेड अप विद पनिशमेंट इज सफर्ड. तेरा उधार है मेरे ते, उतारूंगा पनिशमेंट के हवाले से, आपको इसी तरह की सजा दूंगा. जो किसास है बेसिकली वो भी एक ऐसा जो है वो इस्लामिक पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना. जो सज़ाएँ हैं वो भी आप आगे जाकर पढ़ेंगे, वो भी इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स हैं. दिस व्यू इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट ये जो व्यू है ये इस फार्मूला, इस मकूला पर रखा गया है कि गिल्ट, आपने जुर्म किया, प्लस पनिशमेंट, आपको उसकी सज़ा मिल गई, इक्वल टू इनोसेंस.
پھر آپ معصوم ہیں، حساب برابر. کانٹس ویو ہے اس پر. اکارڈنگ ٹو کانٹ دیٹ the principles of justice required that we punish the blameworthy. اصول کے تقاضے، قانون کے تقاضے یہ ہیں کہ جس پر بلیم ہے، جو مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے. کانٹ نے یہ کہا. On Kant's view, by punishing people who commit crimes, the community is treating them as moral agents. جب آپ کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں تو بیسیکلی اخلاقی نوعیت کا وہ ایک ذریعہ قرار پاتا ہے، آپ کی معاشرے کی اخلاقیات کو درست کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. It is holding a person responsible for his or her own actions. جو تو نے کیا تو اس کا ذمہ دار ہے. Moreover, a community that does not punish crime is participating in the public violation of justice. ایک ایسا معاشرہ، کانٹ نے یہ کہا، کہ جو جرائم کی سزائیں نہیں دیتا، جیسا کہ کوئی بات نہیں، کسی نے رشوت لے لیا یار، کوئی بات نہیں، چائے پیا دے، تو یہ کرائمز ہیں بیسیکلی. وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جو معاشرہ ان جرائم کی سزا نہیں دیتا وہ خود غلط کرنے کی جو ہے وہ آپ کو تلقین کر رہا ہے. ٹھیک. بینتھمز ویو. بینتھم نے کیا کہا؟ اکارڈنگ ٹو بینتھم، وینجنس از ون آف، اس کا نا بڑا ٹیکنیکل اور ذرا ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے والا. بینتھم نے یہ کہا کہ وینجنس از ون آف دا بگیسٹ پلیئرز آف مین. جب آپ بدلہ لیتے ہیں نا، مین جب اپنا بدلہ لے لیتا ہے تو اس کے اندر سے اٹھنے والی جو اچھی اچھی آوازیں ہیں، ان میں سب سے اچھی آواز یہ ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا. اینڈ ریٹریبیوٹیو تھیوری سیٹسفائز دس انسٹنکٹ اور پلیئر. اور ریٹریبیوٹیو تھیوری اس کی اس جبلت کو محفوظ رکھتی ہے، اس کو تسکین دیتی ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی یار، اس کیڑا واپس آ بینا، اس کا بچہ مرا ہوا، وہ چھڑ یار. ٹھیک ہے. اچھا. It is based on an assumption that since revenge is a basic, most important instinct of man, یہ بات جو ہے اس بات پر مرکوز ہے کہ بدلہ لینا جو ہے انسان کی بڑی بنیادی جبلت ہے. If it remains unsatisfied through the public system of punishment, every victim will adopt his own means to satisfy this instinct. بے شمار مثالیں، آپ فارچونیٹلی ایسے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ان گنت مثالیں ایز اے لائر بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم نے جب آپ کو انصاف نہیں دیا تو پھر لوگوں نے انصاف کو خود اپنے ہاتھ میں لیا. پھر جو کمزور بھی سمجھے جاتے تھے انہوں نے اپنے بدلے جا کر خود لیا. تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، اس کے بدلے کی یہ جبلت پوری نہیں کریں گے تو وہ خود کرے گا. This would پھر لٹکا دیں بے شک چاہے اسے. This would lead to chaos and lawlessness in the society. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوسائٹی میں اور کچھ تو نظر آئے گا، لا نظر نہیں آئے گا. تیسری بات، ڈویژن آف ریٹریبیوٹیو تھیوری. اب اس ریٹریبیوٹیو تھیوری کی ڈویژن کر لیتے ہیں ہم کہ اس کے کون کون سے حصے ہیں. We may divide the theory as follows. Negative retributivism. پہلا، میں تیز تو نہیں چل رہا. Negative retribution holds that it is morally wrong to punish an innocent person even if society might benefit from the action. ایسا کام نہیں کرنا کہ اگر اخلاقی طور پر یہ سزا دینا غلط ہے پھر وہ سزا نہیں دینی، چاہے جتنا بھی بینیفٹ ہو. اخلاقی طور پر اگر یہ درست نہیں ہے، کوئی ایسی کسی نوعیت کی سزا ہے جو مورلی آپ کو ایتھیکلی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نہ دیں. پازیٹیو ریٹریبیوٹیزم کیا ہے؟ It holds that one who is guilty of an offense must be punished. Punishment is imperative in this case. جس کی دوسری تھیوری یہ ہے کہ جس کا قصور ہے لٹکا دو ہر صورت میں اسے. یہ پازیٹیو ریٹریبیوٹیزم ہے. اس پازیٹیو ریٹریبیوٹیزم کی مزید آگے کچھ کیٹیگریز ہیں.
پہلی یہ ہے کہ assaultive retribution. assault کہتے ہیں حملہ کرنے کو, aggressive ہو کر. This is the view that a person is justified in hating the criminal. اگر آپ جو assaultive retribution ہے, جو سوچ ہے, ابھی سوچ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جسٹیفائڈ ہیں اگر کسی کرمنل سے نفرت کریں, برا سمجھیں, غلط سمجھیں, حقارت سے دیکھیں, غلیظ ہے تو نے جرم کیا. By victimizing a person, the criminal has declared himself elevated over that person. کسی نے آپ پر ظلم کیا تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, میں تجھ سے بڑا ہوں, میں تجھ سے افضل ہوں, اعلیٰ ہوں. If the criminal suffers in proportion to the suffering of the victim, his elevation is denied. تیری ایسی کی تیسی, تو کیسے بڑا ہے. جب آپ اس کو غلط سمجھیں گے, غلط کہیں گے, تو اس کی وہ جو انسٹنکٹ تھی کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, جس وجہ سے میں تیرے خلاف یہ کرائم کر رہا ہوں, اس کی اس چیز کو ٹھیس پہنچے گی. اس کو اوقات میں لانا لازم ہے. نہیں لائیں گے, آپ کی سارا معاشرہ جو ہے وہ اوقات سے باہر ہو جائے گا. اچھا, his elevation is denied and moral reality is reaffirmed. اور جو آپ کی اخلاقی اقدار ہے وہ دوبارہ سے آپ انہیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسری بات پروٹیکٹیو ریٹریبیوشن. پہلی تھی assaultive, دوسری پروٹیکٹیو. پروٹیکٹیو ریٹریبیوشن کیا ہے؟ It is based on the principle that to punish a criminal is to exact from him what he owes. جو اس قابل تو ہے یہ لے بھائی, تجھے وہی مل رہا, تو ڈیزرو کرتا ہے یہ. ٹھیک. It is to treat him as a moral agent. یہ وہی بات کہ پھر ایک اخلاقی نمونہ بنائیں گے تجھے. When a person commits a crime, he owes something to others. جب وہ کرائم کر رہا ہے تو اس نے دوسروں کا کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس پر دوسروں کا کچھ حق بنتا ہے. Something that does not rightfully belong to him. اس کے پاس ایسا ہے کچھ جو اس کا نہیں ہے, لوگوں کی امانت ہے. لوگوں کا ٹرسٹ ہو سکتا ہے, ان کا خوف ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. Justice restores equilibrium of benefits and burdens by taking from the individual what he owes, i.e. exacting the debt. میں باہر نکلا, فائرنگ شروع کر دی, کسی کو مضروب کر دیا, اب اس پر جو چیزیں میں نے لوگوں سے لی ہیں وہ ان کا امن و امان کا احساس ہے, وہ ان کا سینس آف سیکیورٹی ہے, ایسی چیزیں میں نے لوگوں سے لے لی. اب جب آپ مجھے سزا دیں گے تو لوگوں کی جو چیزیں تھیں وہ دوبارہ امن و امان ان کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک. تو لوگوں کی امانت ہے نا آپ کے پاس, وہ واپس کریں. اچھا جی, اب اس پر کرٹیسزم یا آبجیکشنز کیا کیا ہے. Critics point out that punishment in itself is not a remedy for the mischief committed by the offender. اس پر جو اعتراضات لگانے والے مہربان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جو ہے وہ کوئی ریمیڈی نہ ہوئی, آپ نے اس کو لٹکا دیا, آپ کو کیا مل گیا, اس کڑا واپس آ گیا. یہ وہی بات ہے. It merely aggravates the mischief. اس نے غلط کیا, آپ اس کو بڑھا رہے ہیں, نقصان کا اضافہ کر رہے ہیں. Punishment in itself is an evil and can be justified only on the ground that it is going to yield better consequences results. یہ وہی ہمارے دوست ہیں کہ جو ہمیں کہتے تھے ہمیں تو رزلٹ سے مطلب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے کون سا رزلٹ آپ نے نکال دیا, اس سے آپ نے کوئی مفاد نہیں اٹھایا, لہذا اس کو لٹکا کے کیا فائدہ ہو گیا آپ کو. اچھا, اب اٹ از ریونج اورینٹڈ. اگلی بات کیا ہے. In the late 16th century, theory was opposed by the church. آپ کے ملک میں بھی چرچ نے, یہودیوں نے بیسیکلی
ریٹریبیوشن کی یا جو اسلامک پنشمنٹس تھیں ان کی بہت مخالفت کی، اور آج تک وہ بہت حد تک کامیاب ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ چرچ نے کہا 16ویں صدی میں کہ نہیں نہیں بھائی، اوئے ہوئے یہ کیا بڑی یاد ان ہیومن سزائیں دے رہے ہو۔ It said the forgiveness is a greater virtue than revenge. Although اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ معاف کر دینے والا بہتر ہے، اس پر بہت لمبی ڈیبیٹ ویسے ہو سکتی ہے، لیکن چرچ نے یہ کہا کہ بھائی معاف کر دینے والا بہتر ہے۔ Although اسٹیٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، ہاں کوئی انڈیویجول ہے تو وہ آ کے معاف کر دے تو کر دے۔ Therefore a true Christian shall not take revenge. چرچ نے یہ کہا کہ جو بھائی سچا مسیحی ہوگا وہ بدلہ نہیں لے گا۔ دوسری بات اس میں کیا آئی؟ It is against humanity. انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ Man is a moral being, though the pleasure of vengeance is there, but morality and ethics come above it. کرٹکس نے یہ کہا کہ ہے بدلے کی سوچ بھی ہے، اس کا انسٹنکٹ، اس کی جبلت ہے آپ میں، لیکن اخلاقی اقدار اس سے اوپر آتی ہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ اٹ از گاڈ ہو وڈ پنش دا offender. اللہ دے گا سزا۔ Therefore selfish desires should be set aside for the sake of morality and humanity. انسانیت کے لیے بھائی سب کچھ چھوڑ دو، ٹھیک۔ اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، although اس کی ڈیٹیلز میرے پاس بہت ساری ہیں۔ اچھا، اٹ از ویری پریمیٹیو، بہت پرانی قدیم، پرانے زمانے کی فرسودہ باتیں کرتے ہو۔ لارڈ ڈونلڈ کنسیڈرڈ اٹ ٹو بی اے پریمیٹیو تھیوری وچ واز سوٹیبل فار اینشینٹ سوسائٹی. یہ تو پرانے دور کی باتیں تھیں، انہیں سوسائٹیز پر سوٹ کرتی تھیں، ہمیں کیا ان سے. ٹوڈے اٹس اپلیکیشن وڈ مین اے سسٹم بیسڈ آن پرائیویٹ پنشمنٹ رادر دین اے پبلک. اگر آج کے دور میں بھی یہ کرو گے تو یہ تو پرائیویٹ نوعیت کی ایک پنشمنٹ ہوگی، پبلک کے لیے تو بڑی اچھی اچھی چیزیں آنی چاہیے. ڈی. It does not consider the reformative approaches to transform a criminal. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ چوچلے کریں کہ آؤ کرمنل بھائی آپ کو ہم سنواریں سجائیں، نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا تو ہے کچھ نہیں. ریفارمیٹو ایلیمنٹ اس میں آف دا کرمنل نہیں ہے. اچھا، ای. Retribution is possible only in case of physical injuries or crimes. It cannot be applied in property or traffic crimes. اس نے کہا کہ اگر ریٹریبیوشن کو ہی سب کچھ مان لے تو یہ صرف کرمنل offenses یا جو آپ کے جو فزیکل نقصانات ہیں انہی کی صورت میں ہی پاسبل ہے، ادروائز نہیں. پراپرٹی چھین رہا ہے تو اسے مار تھوڑی دو گے، ٹھیک ہے. اچھا، ایف. اٹ اونلی کنسیڈرز دا کرائم اینڈ ناٹ دا سرکمسٹانسز آف کرمنل. یہ جو تھیوری ہے، جو ریٹریبیوشن ہے، یہ صرف کرائم کو مد نظر رکھتی ہے، اس کے حالات کو نہیں کہ کن حالات میں تھا وہ. اٹ جنریٹس انمٹی بٹوین پیپل. اور پھر لوگوں میں جس نے بندہ مارا، آپ نے ان کا بندہ مار دیا، وہ آپ کا بندہ ماریں گے. ایک یہ بھی جو ہے وہ اعتراض آتا ہے. اچھا، اس کی سب اپروچز ہیں پنشمنٹس کی. یہ مین اپروچز آپ نے جو اس کے پیچھے کی سوچیں ہیں یہ پڑھ لی. اس کا جو 10th ہیڈنگ ہے وہ ہے سب اپروچز. Besides the main schools, i.e. utilitarian and retributive, there are some other approaches as well which are as follows. اب کچھ ایسی تھیوریز بھی ہیں جو آپ کو پڑھنا چاہیے. اس میں پہلی ہے deterrent theory. It is one of the oldest theory of punishments and its roots have been traced back to the Roman times. رومیو تک اس کی جڑیں ہیں جو deterrent theory ہے. Deterrent theory can be described as consequentialist in nature. نتائج پر مبنی ایک تھیوری سے کہا جاتا ہے. It looks forward in time and aims to achieve a preventive measure by deterring an offender from committing crimes in future. یہ اس طرح کی سزاؤں کو رائج کرنے کے حق میں ہے کہ
کہ جن کی نوعیت ایسی ہو کہ offenders فیوچر میں چل کر اس طرح کے کرائم سے باز رہیں جو کہ آپ کا ان ڈسکشن ہے. According to this theory, by punishing one person, other like-minded persons are warned they may think before taking law in hands. اس طرح کی سزا دو کہ اس طرح کے دوسرے جو اس کے ہم خیال گروپ ہے نا وہ دیکھ لے کہ یوں کیا تو یوں پھنسیں گے جیسے وہ پھنسا. اچھا اس پر سالمنڈ نے کیا کہا؟ سالمنڈز ویو سپورٹر آف ڈیٹرنٹ تھیوری، اس نے سپورٹ کیا ڈیٹرنٹ تھیوری کو. سالمنڈ کنسیڈرز دا ڈیٹرنٹ آسپیکٹ آف پنشمنٹ ٹو بی موسٹ امپورٹنٹ. بڑا اس نے کہا بھائی یہ اہم پہلو ہے، اس کو دھیان سے سمجھنا. ہی اسٹیٹس دیٹ پنشمنٹ از بیفور آل تھنگز ڈیٹرنٹ. سزا دو یہی روک تھام کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے. And the chief end of the law of crime is to make the evil doer an example. اور جس نے غلط برا کام کیا اس کو مثال بنا سکتی ہے. اور a warning to all that are like minded with him. اور تمام ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ایک اعلان ہو سکتی ہے کہ سن لو اگر ایسا کیا ہر خاص ہم جان لیں. ہے جی یہ وہ بات ہے. اچھا جی پروفیسر لاک از آلسو اے گریٹ سپورٹر آف دس تھیوری. اس نے بھی کہا بھائی لاک نے بھی کہا کہ اچھی تھیوری ہے بھائی اس کو سمجھو. پرنسپل اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کا اصول جو پنہا ہے وہ ہے دا انڈر لائنگ پرنسپل آف ڈیٹرنٹ تھیوری از دیٹ پنشمنٹ شوڈ ایکسیڈ ان پروپورشن ٹو دا کرائم کمیٹڈ. اس کے پیچھے کا اصول یہ ہے کہ جو سزا آپ دے رہے ہیں نا وہ کرائم سے بڑھ جائے. According to Bentham, this theory is self-defense mechanism. یہ خود کو بچانے کا میکانزم ہے. بینتھم نے یہ کہا when an offense is committed, the society in order to defend itself reacts in an aggravated manner, causing the quantum of punishment to increase. جب آپ معاشرے کے خلاف کوئی جرم سر انجام دیں گے تو معاشرہ آپ کی شدت سے زیادہ بڑھ کر اس کا جواب دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو معاشرے کو مذاق مت لینا. زندہ معاشرے مذاق نہیں ہوتے اور مردہ معاشرے مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. تیسری بات کرٹیسزم اس پر کیا آیا یا آبجیکشنز کیا لگے. ان افیکٹو ان چیکنگ کرائمز. انہوں نے یہ کہا کہ دا ڈیٹرنٹ تھیوری ہیز پروو ٹو بی ان افیکٹو ان چیک. اچھا انہوں نے کہا یار بات سنو اتنا کچھ جو کر لیا کرائم رکے تو نہیں ہے پھر بھی آج بھی ہو رہے بندے آج بھی مر رہے ہیں ریپس آج بھی ہو رہے ہیں. Even when there is a provision for very severe punishments in the penal law of the country, people continue to commit crimes. بہت شدت سے بھی لاز اگر بنائے ہوئے ہیں آپ نے تو پھر بھی کرائمز تو ہو رہے ہیں. دوسری بات اس پر کیا اعتراض لگا؟ arises public sympathy. یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے، میں خود عموماً الجھ جاتا ہوں اس بات پر. ایکسیسو ہارشنس، میں کہتا ہوں جی منڈ کٹ دو تسی سختی کی سزا کی. آف پنشمنٹ ٹینڈس ٹو ڈیفیٹ اٹس اون پرپز بائی اراؤز. اب اس سے کہا آپ زیادہ سختی کریں گے نا تو آپ نے یہ سختی اس وجہ سے کی تھی کہ لوگوں میں عبرت بنے، لیکن اب اس کا ایک اور اثر بھی ہو سکتا ہے اٹس اون پرپز بائی اراؤزنگ دا سمپیتھی آف دا پبلک. اوئے ہوئے بڑا یار ٹھیک ہے اس نے جرم کیا تھا لیکن یار انہوں نے تو بہت حد ہی کر دیا. یہ ایک ویو بھی جا سکتا ہے لوگوں میں. ٹوورڈز دوز ہو آر گیون کروئل پنشمنٹس. آپ بہت ظالمانہ سزائیں دیں گے تو لوگوں کی ہمدردیاں ان خبیثوں کے ساتھ ہو جائیں گی جو اس قابل نہیں ہیں. ٹھیک یہاں تک کلیئر ہو گیا. یہ ہے ڈیٹرنٹ تھیوری، آپ کی بڑی مین تھیوری ہے. دوسری تھیوری جو ہے آپ کی وہ ہے پریونٹیو تھیوری. another object of punishment is preventive or disabling. روک لینا، کسی کو ڈسیبل کر دینا، تو نہ کر سکے آج کے بعد. یہ the offenders are disabled from repeating that offense by such punishment as imprisonment. ذاتی طور پر آپ تجھے اندر ڈال دیں
ڈیتھ مار ڈالیں, ایگزائل ملک سے نکال دیں, فور فیچر تیری ساری پراپرٹی ضبط کر لیں آف دا offender, ایٹسٹرا. According to this theory, the repetition of the offense by same offender is prevented by imposing penalties such as death, exile, imprisonment. اس بندے کو تو روکے نا, اگلی بات جو ہے وہ عبرت تو بعد میں دیکھیں گے, تو نہ کرے آج کے بعد. اچھا, اس پر پیٹنز ویو یا سپورٹو پریونٹیو تھیوری کیا کہتے ہیں؟ The preventive theory concentrates on the prisoner but seeks to prevent him offending again in future. اس خاص پرزنر پر فوکس کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ یہ کام نہ کرے. ڈیتھ پینلٹی اینڈ ایگزائل سرو دا سیم پرپز آف ڈسیبلنگ دا offender. آپ اسے مار ڈالیں یا اسے ملک بدر کر دیں تو سیم پرپز ہے کہ وہ دوبارہ نہیں کر پائے گا یہ کام. جسٹس ہومز از آلسو گریٹ سپورٹر آف دس تھیوری. جسٹس ہومز بھی اس کا سپورٹر ہے. پرنسپل کیا ہے اس کے پیچھے؟ دا انڈرلائنگ پرنسپل از دیٹ دا لا تھریٹنز سرٹن پینز if you do certain things intending thereby to give you a new motive for not doing them. آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کام بڑا خراب ہوگا, یہ کام ہو جائے گا آپ کے ساتھ, تو یہ کام دوبارہ مت کیجیے گا. ایگزامپل کیا ہے؟ پریونٹیو پنشمنٹ از دا کینسلیشن آف ڈرائیونگ لائسنس آف اے پرسن. بار بار ایک بندہ ٹریفک وائلیشن کر رہا ہے, آپ اڑا دینا, آپ کا جو لائسنس ہے یہ کینسل کرتے ہیں. As he has no license, he is prevented from driving. چل بھائی تو اب ڈرائیونگ ہی نہیں کر سکتا. Similarly, by hanging a murderer, he is disabled from repeating the same. اسی طرح آپ کسی کو لٹکا دیں, اب اس نے کیا کرنا؟ روک دیا. Criticism کیا ہے اس پر, یا objections کیا؟ When an offender is detained or disabled, the family members also suffer the consequences. یہ بڑا اہم یہ بات ہے. آپ نے اسے لٹکا دیا, اس کی 3 بیویاں ہیں, 7 بچے ہیں, کھائیں گے کہاں سے؟ بندہ اگر مارا تھا اس نے مارا تھا نا, ان بیچاروں نے تو نہیں مارا تھا, انہیں کون پانے گا؟ یہ ایک آبجیکشن لگانے والوں نے آبجیکشن لگایا. ریزلٹس اسپیشلی ویئر دا offender از دا سول ارننگ ممبر آف دا فیملی. اگر وہ ایک ہی کمانے والا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا, دوسری بات جو دوسرا اعتراض لگا, جیلز وچ آر دا مین فارم آف پنشمنٹ انڈر دس تھیوری. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں اس تھیوری کے اکارڈنگ, ان کو پریونٹ کرنے کے لیے. ہیونگ ٹرن انٹو کرائم اسکولز thus providing an opportunity to convict to turn into a hardened criminal. جب آپ ایک بندے کو جیل میں ڈالیں گے نا, اس نے ایک چھوٹا سا آفینس کیا, اب جیل میں وہ جائے گا. جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے آفینڈرز ہیں, پرانے کھڈکار. اب وہ ایک سکول ہے, جب وہ وہاں سے باہر نکلے گا 2 سال 3 سال 4 سال 1 مہینہ 6 مہینے 22 مہینے, تو وہ ایک ہارڈنڈ کرمنل ہو کر نکلے گا. اب اس کا کیا کریں گے؟ ان تو پتھر مارے ہمیں نہیں تھوڑے کو مرتا. ٹھیک ہے. اچھا, سی پریونٹیو پنشمنٹس آر آف ٹیمپریری نیچر. یار یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے, اس پر اعتراض لگانے والوں نے تیسرا اعتراض یہ لگایا کہ یہ عارضی نوعیت کا حل ہے. They do not appeal to the conscience of the criminal, rather they force the criminal to commit the crime again. ضمیر کو تو چھیڑا ہی نہیں, بس لٹکا دیا. تیسری ریفارمیٹو تھیوری. ریفارمیٹو تھیوری از اے پارٹ آف دا تھراپیوٹک اپروچ جو آپ نے اوپر پڑھی تھی تھراپی کرنے کے لیے. This theory believes that an offender is a product of his circumstances, حالات کا مارا ہوا. And if it were not for those circumstances, he would not have committed the crime. اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو یہ کرائم ایسا نہ کرتا. ٹھیک ہے, یہ باہر یہ تھیوری ہے. According to this theory, there should be reformative and training centers where the criminal should be brought and educated during this period of imprisonment. آئیں حضور, آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں. شکر ہے آپ تشریف لائیں. ٹھیک. اس کا سپورٹر کیا ہے؟ پروفیسر جیننگ از اے گریٹ سپورٹر ٹو دس تھیوری
آبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ The object of punishment according to this theory is to transform the criminal into a good human being. کلاس کا ٹائم کم ہے, ادروائز میں اس سے جڑی آپ کو مثالیں یا اپنے ویوز بھی آپ کو بتاتا جاتا, لیکن ٹائم کم ہے. And a good citizen. The advocates of reformative theory contend that by a sympathetic, tactful and loving treatment of the offender, a revolutionary change may be brought about in their character. اس بدبخت کو, ویسے میرا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ اپنے پاس بٹھائیں گے وہ اٹھ کے آپ ہی کا گلا کاٹنا شروع کر دے گا عموماً. لیکن اس کا آبجیکٹ, اس کے سپورٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر سمپتھی کے ساتھ اس کے ضمیر کو اپروچ کر لیں گے تو وہ اس میں ایک بڑا کیرزمیٹک چینج آئے گا. کریٹیسزم ہوا اس پر. پہلا کریٹیسزم یہ ہوا کہ ہیبیچول offenders آر ایکسکلوڈڈ فرام دس اپروچ. یہ جو پرانے پاپی ہیں نا, اس سے باہر ہیں, کتنا ایک کر لو گے وہ ٹھوک دیں گے آپ کو. Since hardened criminals cannot be reformed because they do not commit crimes out of necessity, rather out of instinct. وہ حالات کی وجہ سے نہیں, ضرورت کی وجہ سے کرائم نہیں کرتے, وہ اپنی چسکے کی وجہ سے کرائم کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, انہیں کیسے ٹریٹ کرو گے اس تھیوری سے؟ دوسرا اعتراض اس پر یہ لگا, since prisons are comfortable, the offender may think of them as an escape from the outside world. او شکر کرے گا کہ جیل میں آیا میں, کام ختم, موج کریں گے. چوتھی تھیوری ہے کمپنسیشن تھیوری. یہ بڑی ڈفرنٹ سی چیز ہے. is a part of the traditional approach with a utilitarian aspect. کہ مقصد پورا کرو یار, گزارا چلاؤ, فائدہ کیا ہے اس کا؟ According to this theory, the punishment must not be merely to prevent further crimes, but also to compensate the victim of the crime. جس بیچارے کا نقصان ہوا کوئی شاید اس نو ہی دے چھڈو, تو اس کو تو دے ہی کچھ نہیں, اس کا تو سوچ ہی کو نہیں رہا. پرپز اس کا کیا ہے؟ ٹو کمپنسیٹ. اس کا پرپز کیا ہے؟ ٹو کمپنسیٹ دا وکٹم, کہ جو وکٹم ہے اس کو بھی تو کمپنسیشن دے دو کوئی اس بیچارے کے ساتھ. اور دوسرا ٹو ڈپرائیو دا offender. دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ ٹو ڈپرائیو دا offender آف his property. جس نے جرم کیا ہے کوئی اس سے بھی چیز لے لو, کو نقصان اسے بھی دے دو. اور possession as a punishment, بطور سزا اس سے کچھ لو. taking away property is worse than isolating him or killing him. مار دو گے, نکال دو گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ نوٹ لو, کچھ تو نکلے اس سے. اچھا, فزیکل ٹارچر اور ہیوملیشن بھی کر لو گے. وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ میں تو لتر مار لیں, بھائی میں کیا کروں تجھے لتر مار کے, اس سے فائدہ کچھ نہیں. دس از بیکاز پراپرٹی از اے مین ویکنیس آف مین. جائیداد عرب کی سب سے بڑی کمزوری ہے. ٹھیک, اب اس پہ کیس لا ایک ہوا, بھیم سنگھ ورسز اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اس میں دا سپریم کورٹ اوارڈیڈ اے سم آف 50,000 روپیز ایز اے کمپنسیشن, جس میں وہ حالات واقعات جو بھی تھے اس میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ 50,000 کا جرمانہ کیا. اینڈ آرڈرز دا سیم ٹو بی پیڈ ود ان 2 months, اور 2 مہینے میں کہا کہ اسے ادا کرو. اس پر جو کرٹیسزم یا آبجیکشنز آئے وہ یہ تھے, اٹ ٹینڈس ٹو اوور سمپلیفائی دا موٹیوز آف دا کرائم. دا موٹیو آف اے کرائم از ناٹ آلویز اکنامک. اس سے کہا یار یہ اکنامک دائرے میں ہی کرائم کو یہ والی جو تھیوری ہے وہ سمجھتی ہے, جبکہ کرائم جو ہیں وہ ہمیشہ اکنامک دائروں میں تو نہیں ہوتے, اور بھی موٹیوز ہوتے ہیں کرائم کے. دوسرا اس پر اعتراض یہ ہے کہ if the offender is a rich person, the payment of any amount may be no punishment for him. وہ کہے اچھا تو یہ چپیڑ ماری ہے 50,000 جرمانہ, وہ کہے یہ لے, کہاں گئی سوسائٹی, کہاں گیا انصاف. تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے, the offender who has no property cannot be punished. اس کے پاس چیز ہی کوئی نہیں, آپ کیسے پنش کرو گے؟ وہ بتاؤ, 50,000 جرمانہ وہ کہہ دیا, لو میرے کپڑے بیچ چلو, پھر کیا کرو گے؟ چوتھا اعتراض, taking away property may lead to frustration
اینڈ مور کرائم. اچھا میرے کو یار ٹوٹل 50,000 روپیہ تھا, چپیڑ مار بھی دی تو آپ نے وہی لے لیا مجھ سے, تھوڑی ایسی کی تیسی میں ہوں بات میرے ساتھ, پھر کیا لے لو گے مجھ سے. فرسٹریٹ ہو گیا وہ, اور دوبارہ سے اس کو کرائم کرنے کا ایک موٹیو ملا, میں بھی کمیٹڈ آؤٹ آف دس فرسٹریشن. اب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ کرمنل جسٹس ایمز ایٹ اوائڈنگ پنشمنٹ. کرمنل جسٹس کا مقصد یہ ہے کہ سزائیں دی جائیں. اینڈ ہیز ویریس آبجیکٹس اینڈ تھیوریز ان ویو آف پنشنگ offenders. بہت سارے ویوز ہیں. پرفیکٹ سسٹم آف کرمنل جسٹس کین ناٹ بی بیسڈ آن اینی ون تھیوری آف پنشمنٹ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے ایک اٹھائیں اپنے معاشرے پہ لگا دیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر کسی کے, جیسے اس نے پہلے بتایا تھا, میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں. Every theory has its own merits and demerits. For a just criminal and harmonious criminal system to exist, an amalgamation of all the positive attributes of each theory should be adopted. اچھی چیزیں سب کی نکالو, لگا دو, اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک, کلیئر ہو گیا, کوئی سوال تو نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.